اس وقت دنیا میں 5 کروڑ کے قریب اسکاؤٹس سرگرم عمل ہیں یا وابستہ ہے۔ پاکستان میں 7 لاکھ اسکاؤٹس مختلف انجمنوں سے مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں جو بہتر انسان نفع رساں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے عالمی یوم اسکاؤٹس، جو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 22 فروری کو ہر سال 22 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اسکاؤٹ کا مقصد یہ ہے کہ 10 سے 15 برس کے بچوں کو یا نوجوانوں کو منظم طریقے سے ان میں قیادت، شرافت اور شجاعت کے اوصاف پیدا کرنا ہے۔ انہیں گھروں پر ہونے والی عام سرگرمیوں سے نکال کر بیرونی دنیا کے امور میں ان کی تربیت کرنا ہے۔ ان میں جستجو اور تحقیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس کی دوسری شکل بچیوں کے لیے گرل گائیڈ ہے اور بچوں کے لیے اسکاؤٹس ہے۔ گرل گائیڈ اور اسکاؤٹ سے متعلق ضابطوں اور قوانین میں دوسروں کی مدد، وفاداری اور دنیا کو رہنے کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کو اہم مقام دیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں 5 کروڑ کے قریب اسکاؤٹس سرگرم عمل ہیں۔ دنیا بھر میں 170 ملکوں کی اسکاؤٹ تنظیمیں عالمی اسکاؤٹس انجمن سے مربوط ہیں یا وابستہ ہیں۔ پاکستان میں 7 لاکھ اسکاؤٹس مختلف انجمنوں سے مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں جو اسکاؤٹس کا کام کر رہی ہیں۔ ہمارے لیے اسکاؤٹ کا قانون سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ سے زیادہ نکات ہیں، میں مختصر ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اسکاؤٹس قابل اعتماد ہے، وفادار ہے، فرمانبردار ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، مددگار ہے، سب کا دوست ہے، اور اسکاؤٹ کا بھائی ہوتا ہے، اسکاؤٹ کا بھائی ہوتا ہے، مہربان ہے، بہادر ہے، کفایت شعار ہے، پاکیزہ اور ہنسمکھ ہوتا ہے۔ یہ اس کی کوالٹیز ہیں، یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ پاکستان کے بوائے اسکاؤٹس کو وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی اور دوسروں کی مدد اور اسکاؤٹ کی قانون کی پابندی کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ پاکستانی اسکاؤٹس بوائے کو یا گرل گائیڈ کو وعدہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے بھی، اپنے اسکاؤٹ ساتھیوں سے بھی، اپنی تنظیم سے، پوری قوم کے سامنے بھی۔ برادران عزیز، اسلامی تعلیمات میں ان سب اوصاف کو کھل کر بیان کیا گیا ہے جو اسکاؤٹس قانون میں ذکر ہو چکے ہیں۔ مختصر طور پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کی روشن مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ خیر الناس میں ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے یا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی جستجو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔